اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ مومن بن کے جانا چاہتے ہو یا مسلمان بن کے جانا چاہتے ہو؟ آپ کے دماغ میں ایک سوال ضرور آئے گا، آنا لازمی بھی ہے، کیونکہ آپ کو سکھایا یہی جاتا ہے کہ مسلمان اور مومن میں کچھ فرق تو ہے نہیں، تو پھر یہ الگ الگ کیسے؟ دیکھیے، گھوڑے کی شکل اور گدھے کی شکل تو ایک جیسے ہے، تو الگ تو ہونا ہے۔ گھوڑا گدھا برابر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے صوفیزم میں مسلمان اور مومن یہ دونوں الگ الگ کیریکٹر رکھتے ہیں، شخصیت رکھتے ہیں اور عہدہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات سمجھائی نہیں جاتی، بتایا نہیں جاتا، آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا، بشرطے کہ جب تک آپ خود اس چیز کے اندر غوطہ نہیں لگائیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہو، آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے کان پر اذان اور اقامت پکاری جاتی ہے، مسلمان ہے، اس گھر میں پیدا ہوا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اقامت اذان اس کی سنی ہے، اس کا نام مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے۔ مومن، اس کے کان پر بھی وہی آواز آتی، کلمہ یہی بھی پڑھتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو روز پیدا ہوتا ہے اور روز مرتا ہے، مومن روز نہیں پیدا ہوتا ہے نہ روز مرتا ہے۔ مسلمان کی تعریف میں یہ کہا جائے کہ یہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اسے اتنا ڈیپ جانکاری یہ نہیں ہوتی کہ صحیح اسلام کیا ہے، یہ زیادہ اسٹڈی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، نہ اس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، نہ موڈ ہوتا ہے، نہ شوق ہوتا ہے۔ یہ بس اس گھر میں پیدا ہوا، یہ دین پر عمل کرے نہ کرے، نیکی کرے گناہ کرے، چاہے کچھ بھی کرے، یہ مسلمان ہے۔ یہ مرتا ہے تو یہ نہیں سوچتا مرنے سے پہلے تک کہ میں پیدا کیوں ہوا، میں نے کیا کرنا چاہیے جس سے جو ہے خدا میری طرف ایک نظر رحمت کی کرے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ یہ مسلمان کبھی نہیں سوچتا، بس اس کے سامنے ایک گھوڑے کا چشمہ لگا دیا جاتا ہے اور ایک دائرہ بنا دیا جاتا ہے کہ تو نے جس گھر میں پیدائش لی ہے تیرا مذہب یہ ہے اور تجھے اتنا کرنا ہے۔ بس ایک موٹا موٹا نالج دے کر جو ہے اسے دنیا کے بازار میں چھوڑ دیا جاتا۔ اب یہ چھوٹی سی جانکاری لے کر اپنی زندگی تو گزارتا ہے، پھر اس کی آنے والی جو بھی نسل ہے وہ اسی طرح سے جاہل۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن وہ سمندر میں پوری طرح سے اس سمندر کی گہرائی تک ناپتا ہے، ہر وہ موتی تلاش کرتا ہے، ہر وہ موتی الگ الگ اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، انالائز کرتا ہے، وہ سمجھ کر اپنا دین پر چلتا ہے، وہ اچھی طرح سے حدیثوں کو پرکھتا ہے، وہ قرآن کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ آپ کے آس پاس کے جتنے عالم مولانا گھوم رہے ہیں اس سے اچھا وہ قرآن سمجھ سکتا ہے۔ وہ اگر کوئی ایسی بات کر دے جس نے نہ کبھی سنی ہو نہ کسی نے بولی، ایسی بات کرتا ہے تو لوگ اس سے ناراض ہو جاتے، اس لیے وہ زیادہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کیا چل رہا ہے، کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ وہ آپ کو آپ کے مجمع میں تو دکھے گا لیکن اپنے آپ کو اجاگر نہیں کرے گا کہ وہ اپنے سینے کے اندر کیا چھپا کر رکھا ہے۔ وہ آپ کو بتائے گا نہیں جب تک کہ آپ اس کو پرکھ کر سمجھ کر اس سے سوال نہیں کریں گے، تب تک وہ اپنا منہ نہیں کھولے گا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کیوں پیدا ہوا ہے، کیوں مر رہا ہے، کس خدا سے اسے جو ہے عبادت کرنی چاہیے، کسے خدا ماننا ہے، کسے اپنا رب ماننا ہے۔ وہ خدا کو پہچانتا ہے تبھی اس دنیا سے جاتا ہے۔ مسلمان ایسے معاملوں میں پڑتا ہی نہیں،
اس لیے یہ کامن آدمی کی طرح جو عام لوگ مر جاتے ہیں اسی طرح سے یہ مرتا ہے. مومن ایسے نہیں مرتا ہے. میجارٹی میں سب سے زیادہ ایسے مسلمان دین میں زیادہ نظر آئیں گے. جو ڈیپ جانکار ہے وہ آپ کو بہت کم دکھیں گے. زیادہ بات کرنے کی یہ لوگ شوقین نہیں ہوتے جب تک کہ کوئی ایک تڑپ والا آ کر ان سے پوچھے. وہ ایک خاص حدیث پر اپنا عمل بڑی پختگی سے وہ عمل کرتا ہے. وہ عمل یہ ہے، وہ حدیث یہ ہے. بارہا اپنے میں ویڈیو میں اس حدیث کا ذکر کرتا ہوں اور عوام کو، عام مسلمانوں کو اس حدیث کے بارے میں زیادہ اپڈیٹ نہیں کیا جاتا. وہ حدیث ہے کہ میرے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد آپ کو 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. دوسرا آپ نے میرے آل کی رسی کو اچھی طرح سے مضبوطی سے پڑھنا ہے. یعنی آل رسول کے ہر قدم پر آپ کا قدم پڑھیں، یعنی ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنواریں. یہ 2 چیزیں، یہ جو اللہ کی دی ہوئی، اللہ کے نبی نے دی ہوئی حدیث ہے، اس نصیحت کو مومن اچھی طرح سے سمجھتا ہے اور وہ مرنے سے پہلے آل رسول کو ڈھونڈ کر اسے اپنا پیر بنا کر، اسے اپنا امیر بنا کر، اس سے علم لے کر خدا کی جان پہچان کرا کر خود کو، اپنے آپ کو پہچان کر زندگی گزارتا ہے اور تبھی جو ہے وہ اپنی روح چھوڑتا ہے. آپ بھی ایسا کر سکتے ہو اگر آپ کے اندر یہ جو دماغ ہے آپ کے پاس، اس کا استعمال کریں. اللہ نے یہ جو دیا ہے اسے سمجھ کر استعمال کریں. گھوڑا گدھا برابر نہیں ہوتا ہے. ملتے ہیں سب.